مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شام کے ایک گورنر قبیلہ ہمدان پر مسلط ہوا، بسر بن ارطات۔ قبیلہ ہمدان یہ مولا علی علیہ السلام کا بڑا وفادار قبیلہ ہے، بڑے یار و یاور، بڑے ناصر و مددگار۔ نبی پاک نے جب مولا علی علیہ السلام کو یمن بھیجا تھا تبلیغ کے لیے تو اس وقت یہ قبیلہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مشرف با ایمان ہوا، اور مولا امیر المومنین سے جو پھر انہوں نے بیعت کی، ساری زندگی پھر اس بیعت کو نبھایا۔ وفاداری، استواری، پائیداری، اور ساری زندگی مولا علی علیہ السلام اور اولاد امیر المومنین کے حق کے امامت و ولایت کے مدافع اور دفاع کرنے والے رہے۔ یہ آپ نے نام سنا حارث ہمدانی، کہ اسی قبیلے کی شخصیت ہے، قبیلہ ہمدان کی۔ اور حارث ہمدانی آپ اگر سرچ کریں گے تو قبیلہ ہمدان کا عالم حارث ہمدانی کو کہا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس حارث ہمدانی کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا حار ہمدان من یمت یرانی، اے حارث ہمدانی، جو شخص بھی مرے گا مجھ علی کو اپنے سرانے ضرور دیکھے گا۔ مومن مرے یا منافق مرے، مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے سرانے دیکھے گا۔ قبائلی چونکہ سسٹم تھا تو بڑے وفادار تھے۔ مولا امیر علیہ السلام کا ایک شعر بھی ہے قبیلہ ہمدان کے لوگوں کے لیے۔ دیکھیے مولا علی علیہ السلام کے وفادار رہے، مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کے وفادار رہے، امام حسن علیہ السلام کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے وفادار رہے۔ شہیدان کربلا میں 10 شہید ہیں جو اسی قبیلہ ہمدان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 10 افراد قبیلہ ہمدان سے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کی۔ ان کی وفاداری کے پیش نظر مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا، لو کنت بوابا علی الجنہ، قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا تو سب سے پہلے جنت قبیلہ ہمدان کو عطا کر۔ اتنے وفادار قبائلی نظام تھا۔ تو یہ اس قبیلہ ہمدان کی جو سردار تھی وہ خاتون تھی، سودائے ہمدانیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ کا نام بھی سودا ہے، سین واو دال ہے، تو اس کا بھی نام مولا امیر کی کنیز تھی، لیکن بڑی فصیحہ بلیغہ خاتون تھی اور بڑی قادر الکلام تھی، شاعرہ تھی۔ جنگ صفین میں قبیلہ ہمدان کی بڑی شرکت تھی، تو یہ اشعار پڑھتی تھی اور اشعار پڑھ کے اپنے قبیلے کے جوانوں کے جذبات کو ابھارتی تھی، اور وہ بڑھ کے حملہ کرتے تھے اور لشکر شام کا بڑا نقصان کیا۔ مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب بسر بن ارطات مسلط ہوا بطور گورنر اور عامل کے، اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ قبیلہ ہمدان کے افراد قید کر لیے گئے، زندانوں میں ڈال دیے گئے، ان کے گھر برباد کر دیے گئے، ان کے باغات اور فصلیں برباد کر دیں۔ تو یہ سودہ ہمدانیہ ناقہ پر سوار ہو کر پھر کوفہ سے شام گئی، حاکم شام کے پاس، اور جا کے حاکم شام سے کہا، حاکم شام، تیرے گورنر نے میرے قبیلے کے افراد پر اور مولا علی کے شیعوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے ہیں، تجھے کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے کیے کا جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا اپنے گورنر کو روک۔ حاکم شام کہتا، اچھا تو وہی سودہ ہمدانیہ ہے جو صفین میں اشعار پڑھتی تھی، اور اس کو پھر سودہ ہمدانیہ کے کچھ اشعار بھی یاد تھے۔ اس نے کہا یہ شعر تیرے ہی ہیں جو پڑھ کے جوانوں کو تو ان کے جذبات ابھارتی تھی، اور تیرے قبیلے کے لوگوں نے کتنے افراد قتل کیے شام والوں کے؟ کہتی ہاں میں وہی ہوں، میں وہی سودہ ہمدانیہ ہوں۔ حاکم شام کہتا میں گورنر سے اور کہوں گا کہ ظلم کرے تاکہ انتقام لیا جائے تم سے۔ یہ جملہ سنا تو رونے لگی، روتے روتے اس نے کچھ اشعار پڑھے، صلی اللہ علی جسم تضمنہ قبر فاصبح العدل فیہ مدفونا، اللہ رحمتیں کریں اس ذات پر جس کے دفن ہونے سے عدل دفن ہو گیا، رب کی رحمتیں اس ہستی پر جس کے دنیا سے اٹھ جانے سے عدل دنیا سے اٹھ گیا، جن کے دفن ہونے سے عدل دفن ہو گیا۔ حاکم شام کہتا ہے کس کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ کہتی ہے خوب جانتا ہے، میں علی ابن ابی طالب اور اس کی عدالت کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔
کہاں کائنات میں علی جیسا عادل امام ہوگا۔ حاکم شام کہتا ہے علی کی عدالت کا کوئی واقعہ؟ کہتی ہے کوئی ایک واقعہ ہے؟ مولا علی کی ساری زندگی قیام عدل کے لیے گزر گئی، معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے ساری زندگی گزر گئی۔ اس لیے تو جارج جرداق عیسائی نے اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اس باب میں ایک جملہ لکھا ہے، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ وہ عیسائی رائٹر لکھتا ہے مولا علی کو ان کی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، مولا علی وہ امام عادل تھے جو اپنے عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ کہتا ہے کوئی واقعہ علی کی عدالت کا؟ کہتی سن، مولا علی کے گورنر نے مولا علی کی خلافت کے زمانے میں ایک سلوات ذرا پڑھو سارے، اگر میرا خیال ہے گھبرا گئے ہیں، گرمی تو ہے ہی صحیح، انشاءاللہ تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، ہر بات جو ہے نا ہر بات کے سننے کا ایک انداز الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ بہرحال آپ کو سلامتی دے، محبت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے گورنر نے میرے قبیلے کے ایک فرد کے ساتھ زیادتی کی، میں اس گورنر کی شکایت لے کے کوفہ گئی مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ میں مسجد کوفہ کے دروازے پر رکی کہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں آئیں گے تو میں اس وقت اپنی شکایت پیش کروں گی۔ کہتی تھوڑی دیر گزرے، مولا امیر المومنین وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، دروازہ مسجد پر مجھے دیکھا، میری طرف توجہ کی، میرے قریب آئے، مجھ سے میری فریاد اور میری حاجت پوچھی۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کے فلاں گورنر نے میرے قبیلے کے فلاں فرد کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اللہ گواہ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہم اشہد علی و علیہم انی لم آمر بظلم خلقک، میرا اللہ تو گواہ ہے مجھ پر بھی اور میرے اس عامل پر بھی، میرا اللہ تو جانتا ہے، میں نے اپنے اس گورنر سے یہ نہیں کہا کہ تیری مخلوق پر اور تیرے بندوں پر ظلم کر، میرا اللہ میں اس ظلم سے بری ہوں۔ سودہ ہمدانیہ کہتی پھر اسی وقت مولا علی علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور اس پر گورنر کی معزولی کا حکم لکھ کر علی نے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میری ایک شکایت پر مولا امیر نے اپنے گورنر کو معزول کر دیا تھا۔ حاکم شام نے پینترا بدلا، بیت المال کے کلید بردار سے کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ سودائے ہمدانیہ کو 100 اونٹ دو سرخ بالوں والا، سرخ بالوں والا۔ سودائے ہمدانیہ نے جب یہ سنا نا تو پھر رونے لگ گیا۔ حاکم شام کہتا ہے آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے اونٹ دیے رشوت کے طور پر۔ جب کیا کہنا ہے، رشوت نہ کہو اگر یہ لفظ سنگین ہے، تاکہ اس قبیلے کی حمایت جلب کریں۔ بڑا جری بہادر قبیلہ ہے، اس کو اپنا حامی اور ہم نوا بنایا جائے۔ 100 اونٹ دینے کا کہا، سرخ بالوں والا، پھر رونے لگ گئی۔ حاکم پوچھتے اب کیوں روتی ہو؟ ایسے اونٹ کہاں ملتے ہیں، بڑے کمیاب اونٹ ہیں اور بڑے قیمتی اونٹ ہیں۔ کہتی مجھے پھر مولا علی کی عدالت یاد آ رہی ہے، پھر میں مولا علی کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ تو کس وجہ سے بیت المال سے مجھے 100 اونٹ دے رہا ہے؟ کہتی خدا کی قسم علی زندہ ہوتے ایک بال اکھاڑ کے نہ دیتے اس اونٹ کا جو بیت المال سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھر جائے سرخ بالوں والے اونٹوں سے، اس سے زیادہ محبوب تھا مجھے کوئی ایک فضیلت مل جاتی جو اللہ نے مولا علی کو 3 عطا فرمائی۔ فضیلت انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔